بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں ہادی السبل ختم الرسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت، گرامی قدر سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل اور توفیق سے جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سالانہ 10 روزہ یہ محافل جو سجائی جاتی ہیں، ان میں سے آج کا یہ چوتھا پروگرام ہے جس میں بندہ ناچیز آپ احباب کے جنتی چہرے دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ دعا کیجئے خلاق عالم میرا آنا آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سنیوں تمہارے مقدر پہ رشک آتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنا ستھرا صاف عقیدہ تجھے عطا فرمایا ہے، اس پہ ہم اپنے رب کا کروڑوں بار بھی شکر ادا کریں تو کم ہے کہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنی ماں کی گود میں ہی مسلک حق عطا فرما دیا ہے۔ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ یہ وہ مسلک ہے، یہ پانی کا بلبلہ نہیں ہے۔ تیرا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو 15ویں 14ویں صدی میں گھڑا نہیں گیا۔ تجھے جو ہر بندہ سنی کہہ کے پکارتا ہے، اگر کوئی تجھے تانا بھی دے تو تم مسکرا دیتا ہے، کیونکہ یہ نام 15ویں صدی کے ملا کی زبان پہ جاری نہیں ہوا، یہ تو نبیوں کے امام نے خود ارشاد فرمایا۔ تو اس نام کا کوئی تانا دے جو حضور کی زبان سے نکلا ہے تو عاشقوں کو ٹھنڈی پڑتی ہے نا، یار کے نام پہ تانا مل رہا ہے۔ اس عقیدے پہ ڈٹ جانا اور دن رات اس کا پہرا دینا، حقیقت میں حسینیت اسی کا نام۔ بہت مختصر ٹائم میں بغیر تمہید کے شروع ہو گیا ہوں، صرف اسی لیے کہ بہت جلد میں چند باتیں آپ سے کر سکوں۔ پوری توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے جتنے بھی اللہ والے ہیں الحمدللہ وہ سارے ہی ہمارے۔
یوں سمجھیے کہ وعدہ اولا شریک نے اپنے سب محبوبوں کی محبت کو جمع کر کے جس کے سینے میں سجایا ہے وہ سینہ سنی کو عطا فرمایا ہے. جہاں نبی کی آل کا بھی پیار، نبی کی اصحاب کا بھی پیار، اسے ذرا چھیڑ کے دیکھو علی علی بھی کرتا ہے، تھوڑا ہلاؤ تو صدیق صدیق بھی کرتا ہے، تھوڑا آگے چلو تو ہر صحابی نبی نعرے بھی لگاتا ہے. اس کا عقیدہ پانی کا بلبلا نہیں، داتا کا عقیدہ ہے. لاہور والے بھی داتا کے نام پہ نہیں بولیں گے. لوگ پہلے بڑے پریشان ہیں، ان کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کے بہانے ہیں. بریلویوں کو اور کوئی کام نہیں، کبھی 11ویں ہے، کبھی 12ویں ہے، کبھی میلاد ہے، کبھی معراج ہے. اب محرم کے پروگرام شروع ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں سڑیا کرو. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا رہے ہیں. اللہ اکبر کبھی گاج کے بولو، گاج کے بولو. ہائے 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 خس خس جن نہ قدر نہ میرا، میرے کنسل علماء نو وڈیائیاں، اور میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میل چڑھایا سائیاں. اس منبر پہ کبھی میرے شیخ بولتے تھے اگر حالات کی وجہ سے نہیں آ رہے تو سائیاں اپنا غلام جو بھیج دیتا ہے. تم تو بولو نا، دیکھنا پیغام جلالی کیسے سناتا ہوں تمہیں. گج کے بولو ذرا سبحان اللہ. سنیوں کا مقدر ہے، رب نے سب پیاروں کی پیار محبت کو جمع کر کے سنی کو عطا فرما دیا ہے. کیوں؟ سنی کسی کے ساتھ پرائیویٹ طور پہ محبت نہیں کرتا. جسے بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے. میرے حضور کی آل بڑی شان والی ہے اس لیے کہ حضور کی ہے. صحابہ بڑی شان والے اس لیے کہ حضور کے ہیں. کوئی کسی بھول میں مت رہے. ہم جو حضرت صدیق اکبر کی صداقت کو سلام کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ حضرت ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یہ وجہ ہے کہ وہ نائب مصطفیٰ ہے. اگر ہمیں حضرت امیر معاویہ کی محبت میں دفاع میں بولنا کوئی چیز مجبور کرتی ہے تو وہ بھی نسبت مصطفیٰ ہے. پرائیویٹ طور پہ جس نے بھی محبت کی ہے وہ گمراہ ہوا ہے، وہ بھٹکا ہے، وہ لائن سے اترا ہے. جس نے ان کو مانا حضور کی وجہ سے، تو جب حضور کی وجہ سامنے ہوگی تو جن کے داماد شان والے ہیں ان کے سسر بھی تو شان والے ہوں گے نا. محبتوں کا مرکز حضور کی ذات ہے، تو جن کا پہلا خلیفہ شان والا ہے ان کا چوتھا بھی بڑی شان والا ہے. اور نسبتوں کو ماننے والے غلام بیٹھے ہاتھ نیچے نہ ہو، زبانیں خاموش نہ ہو. یہ نسبت سے ابیت کے رنگ میں آ جائے تو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بہت سبحان اللہ. یہ نسبت صحابیت کے رنگ میں آ جائے سبحان اللہ. اہل بیت کے رنگ میں آ جائے تو سبحان اللہ. یہ نسبت صدیقی رنگ میں آ جائے تو سبحان اللہ. فاروقی رنگ میں آ جائے تو سبحان اللہ. تو عثمانی رنگ میں آ جائے تو سبحان اللہ. حیدری رنگ میں آ جائے تو سبحان اللہ. قادری رنگ میں آ جائے تو سبحان اللہ. رضوی رنگ میں آ جائے تو سبحان اللہ. عطاری رنگ میں آ جائے تو سبحان اللہ. جلالی رنگ میں آ جائے تو سبحان. او بیلیو ایڈے ایستا جنتی نہیں جے، او بڑے گاج واج کے جنتی ہار سے ہابی ہے نبی. آشکان تے ٹھنڈ پہ گئی تے منکران پھانڈ پہ گئی. بولو بولو ذرا سبحان اللہ. وہ نسبت جہاں بھی آ جائے، وہ چلتی چلتی اگر داتا صاحب کے رنگ میں آ جائے، خواجہ صاحب کے رنگ میں آ جائے، وہ معین الدین چشتی کے رنگ میں آ جائے تو سنی پریشان نہیں ہوتا.
وجد میں آ کے کہتا ہے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کوتا فرید حق فرید یا فرید حق فرید. اجرکم عند اللہ اجرکم عند اللہ. محبت سے بولو بے سبحان اللہ. سنو عقیدہ میں نے تمہیداً بیان کر دیا ہے. اب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پڑھنا چاہ رہا ہوں. آپ کی اجازت ہے؟ ہائے ہائے ہائے. میرے آقا فرماتے وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ. علماء ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. مسجد بنائیے نیچے بنیادیں تو نکالی تھی. مکان بناتے ہو نیچے بنیادیں نکالتے ہو. رہائش اوپر ہے, رہنا اوپر ہے, چھت اوپر ہے, مکان اوپر ہے, بنیاد نیچے. اوپر دیوار 4 انچ کی 9 انچ کی, نیچے دیوار جو بنیاد ہے وہ ڈبل ہے, ٹرپل ہے. اتنا زور اوپر نہیں جتنا نیچے. وجہ کیا ہے؟ کیوں زور لگا رہے ہو؟ آپ کہیں گے جلالی صاحب یہ بنیاد ہے. یہ جو اوپر چمک دمک نظر آ رہی ہے نا ساری کا دار و مدار اسی پر ہے. سمجھو نا جو میں عرض کر رہا ہوں بھائی. یہ جو چمک دمک نظر آ رہی ہے مسجد کی یہ ساری کا دار و مدار بنیاد پر ہے. آندھیوں کا موسم ہے, طوفان آتے ہیں, بارشیں آتی ہیں, سیلاب آتے ہیں. جلالی صاحب بنیاد مضبوط ہو تو مکان ڈولتا نہیں. بنیاد پختہ ہو تو مکان ہلتا نہیں. بنیاد مضبوط ہو تو یہ مکان ڈولتا نہیں. میرے حضور بھی رحمت للعالمین ہے. جو بات ویسے سمجھ میں نہ آئے میرے آقا مثال دیکھ کر سمجھا دیتے. فرمایا تم اپنے مکان بھی بناؤ گے, مسجدیں بھی بناؤ گے, بنیادیں بھی نکالو گے, وہاں پہ پھر زور بھی لگاؤ گے, سریا بھی, سیمنٹ بھی, سریا بجری ریت سب کچھ ڈال کے پھر کہو گے وہ درمٹ والے کو بلاؤ تھوڑا زور لگا کے اسے مضبوط کر دے. وہ دموسے والوں کو بلاؤ اس کو مضبوط کرے. کیوں؟ آپ کہیں گے بنیاد کو کوٹنا ضروری ہے. بنیاد مضبوط ہونی چاہیے, درمٹ کا پھیرا آنا چاہیے. میرے حضور نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. تو غلاموں اسلام کی بھی بنیاد. اب اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اسلام کی بنیاد 2 محبتیں ہیں. کتنی؟ اونچی بولو کتنی ہے؟ فرمایا حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتہ. ایک محبت میرے صحابہ کی ہے, ایک میری اہل بیت کی. 2 محبتوں پہ اسلام کھڑا ہے. کتنی پہ؟ ماشاءاللہ مدینے جاؤ گج کے بولو کتنی محبتوں پہ؟ 2 محبتوں پہ. آپ زمانے میں پھر کے دیکھو نا, کچھ بندے نبی کی آل سے تو پیار کرتے ہیں, صحابہ کو بکواس کرتے ہیں, پتہ چلے ایک بنیاد ان کی بھی نہیں. ہائے 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 ہائے. کتنے بیٹھے ہو بھائی سنیو, کتنے بیٹھے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں آئی؟ کچھ بندے نبی کی اصحاب سے پیار کرتے ہیں, آل کے بارے میں زبان کھولتے ہیں, پتہ چلا ایک بنیاد ان کی بھی نہیں. بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. یہ مسجد ہے, مین سینٹر میں اس کے کتنے پلر ہیں؟ 2. مثال کے طور پہ انہی پلروں کو تھوڑا اور مضبوط کر دیا جائے اور دیواریں نکال دی جائیں, صرف چھت 2 پلروں پہ کھڑی ہو. کوئی بندہ آپ کو مشورہ دے آگے کہ ایک پلر نکال دو, چھت کھڑی رہے گی؟ تو جڑا کڈن آئے گا خود بچ کے جائے گا. ہائے 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 ہائے. چھت اس کے اوپر آ جائے گی نا. یہ پلر نکال دو چھت پھر بھی گر گئی, یہ نکال دو چھت پھر بھی گر گئی. دل میں بغض آل نبی ہو تو کوئی اسلام نہیں, بغض اصحاب نبی ہو تو کوئی اسلام نہیں. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, یہ اور سمجھو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بیٹھے ہیں جو علی علی بھی کرتے ہیں, صدیق صدیق بھی کرتے ہیں, دونوں سے پیار کرتے ہیں. پتہ چلا دین بھی نہیں کہی ہے, اسلام بھی نہیں کہی ہے, ایمان بھی نہیں کہی ہے, دھیان بھی نہیں کہی ہے. سنو پھر یہ بارشیں آ رہی ہیں نا, بنیاد نکالتے ہو. ایک وقت وہ ہے جب آپ دیواریں یا بنیاد بنا رہے ہو تو خود دن رات ٹھیکیدار کہتے ہیں اس کو ذرا پانی لگانا تاکہ مضبوط ہو جائے.
اس کی ترائی وغیرہ ترکائی کرتے رہنا، پانی لگانا مضبوط ہو جائے۔ اب ایک وقت وہ بھی ہے، بارش آئی ہے، گلی میں گندے گٹروں کا پانی باہر نکلا ہے، تو اب کہتے ہیں خیال کرنا پانی دیوار کے ساتھ لگ رہا ہے کہیں خراب نہ ہو جائے۔ وہ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا ایک وقت تھا خود پانی لگاتا تھا، آج پانی سے بچاتا ہے۔ کہے گا قبلہ یہ جو پانی ہے نا یہ گندا ہے، تو گندے پانی سے بچا رہا ہوں، کہیں دیوار خراب نہ ہو جائے، کہیں بنیاد خراب نہ ہو جائے۔ اور میں نے کہا دل میں محبت صحابہ کو بھی رکھو، محبت اہل بیت کو بھی رکھو، رافضیت کے گندے پانی سے بچانا، خارجیت کے گندے پانی سے بچانا۔ اگر اس کو مضبوط کرنے کے لیے پانی لگانا ہے تو چشمہ بریلی سے لے آ، اعلی حضرت سے پوچھ اسے مضبوط کیسے کرنا ہے، تو پھر آواز آئے گی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کتنا ستھرا عقیدہ ہے، سنی کا سینہ کتنا پاک ہے، کیونکہ وہ ذاتیں ہی بڑی پاک ہے۔ ان ہستیوں کی محبت کے لیے رب نے اس سینے کو بھی بڑا پاک رکھا ہے، جس میں بغض کسی کا بھی نہیں۔ ہائے ہائے، محبت سب کی ٹھاٹھے مار رہی، بغض کسی کا بھی نہیں، پیار سب صحیح ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، حدیث میں نے پڑھی، آپ کے سامنے رزلٹ ہے۔ یہ بنیاد مضبوط ہوگی نا تو ایمان ڈولے گا نہیں۔ بڑے بڑے طوفان آئیں گے، آندھیاں بھی آئیں گی، کبھی ایران کی طرف سے، کبھی عراق کی طرف سے۔ کیا کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ بڑے بڑے طوفان آئیں گے لیکن تیرا ایمان نہیں ڈولے گا۔ کیوں؟ اگر بنیاد پختہ ہوئی تو تیرے ایمان کی گارنٹی 15ویں صدی کا مولوی نہیں دے رہا، خود نبیوں کے امام عطا فرما رہے ہیں۔ آج لوگوں کو یہ بھی بڑی غلط فہمیاں ہے، یہ سنی سیدوں کا ادب پڑا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہیں یہ ادب والے، یہ سادات کا ادب بھی بڑا کرتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ ساڈا نصیب ہے، ادب کرنے والوں کو تو حسینی کہا جاتا ہے، جو نہ کرے انہیں یزیدی کہا جاتا ہے۔ سارا جھگڑا ہی ادب کا ہے، یہ کربلا ہے ہی ادب کی۔ لیکن تو کس چکر میں ہے؟ نہیں جی میرے چلے دیکھو، میری باتیں دیکھو، میں تبلیغ کرتا ہوں۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، دل میں آل نبی کا بغض ہے تو رزلٹ جہنم ہے۔ بغیر دلیل کے میں بولنے کی عادت نہیں، امام جلالی کا نوکر ہوں، دلیل دوں گا۔ تو سبحان اللہ بول۔ میرا کہنے پر میں فلو ان رجلا سافر بین الرکن والمقام، اگر کوئی بندہ بیت اللہ شریف میں چلا جائے نا، اللہ سب کو لے جائے، ایک طرف حجر اسود ہو، ایک طرف مقام ابراہیم ہو، بندہ درمیان میں چلا جائے، وہاں کیا کرے جا کے؟ سو جائے؟ نہیں، فرمایا صلی وصام، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے۔ اور لاہور والوں سامنے بیت اللہ شریف ہے، ایک طرف حجر اسود ہے، ایک طرف مقام ابراہیم ہے، کیڑا خوش نصیب ہے۔ وہاں کتنی دیر رہے؟ 1 گھنٹہ رہے، 1 دن رہے، اگرچہ وہاں کے کوئی 5 منٹ بھی رکنے نہیں دیتا، فوراً ہی آ جاتا ہے یلا حاجی یلا۔ میں کہا حاجی کا یلا تو ایڈا کیوں دلہ؟ حاجی لاکھوں روپے بھر کے آئے تو کعبے کا دیدار تو کرنے دو۔ میرے حضور فرماتا ہے جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس کو کوئی نہیں ہلائے گا، 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال نہیں، اور میں جب سے گیا وہیں ہے، ساری زندگی کعبے میں رہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے، ساری زندگی کعبے میں ہے۔ وہ کعبہ جہاں نماز روزہ تو بڑی دور کی بات ہے، میرے آقا نے فرمایا النظر فی الکعبۃ عبادۃ، بیت اللہ کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو جو ساری زندگی کعبے میں رہے، اب سننا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، میرے آقا فرماتے ہیں ثم لقی اللہ، جب اس کی روح نکلے گی داخل النار، سیدھا جہنم میں جائے۔ کوئی نماز کام آئی ہے؟ کوئی روزہ کام آیا ہے؟ کعبے کا طواف کام آیا ہے؟ حجر اسود کے بوسے کام آئے ہیں؟ کلمہ کام آیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جہنمی کیوں بنا؟
ادھر میرے حضور فرماتے ہیں بندہ پہلی نگاہ دیکھے رب سارے گناہ معاف فرما دیتا. وہاں نہ بھی پہنچے نا، وہاں نہ بھی جا سکے، یہ گلشن راوی میں اپنے بستر پہ بھی روح نکل جائے گی نا ان کی محبت میں تو جنت ہے. تو یہ جہنمی کیوں بنا ہے؟ اب سنو گے جملہ. جو لوگ تانے دیتے ہیں نا کہ یہ سیدوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، جملہ ایک ہی ہے ان کے لیے. اور یہ حدیث سے یہاں رائے وینڈ میں پڑھی ہوئی نمازوں کی کون سی بات کرتے ہو؟ وہ تو کعبے میں بھی پڑھی ہے تداخل النار، رزلٹ جہنم ہے. جامع مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھے ہوئے سنی غلاموں، میرے جملے پہ وجد کر ذرا، تجھے سمجھ آ جائے. اپنے عقیدے پہ ناز کر ذرا، کھڑے ہو کے نعرہ لگانا جسے سمجھ آئے. داخل النار، جہنمی بنا ہے. کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی طواف نہیں، کوئی حجر اسود کے بوسہ نہیں، کوئی کلمہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا جہنمی کیوں ہے؟ فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ. وہ کعبے میں تو ہے لیکن دل میں علی ہے. ہاتھ اٹھا کے بھائی تاجدار ختم نبوت. فاقتلوہ فاضربوہ. اور بیلیو چلو ٹھہرو جی ایک منٹ، نعرہ پورا یاد کرو. یہ جو حدیث ہے نا من سب نبی جان، جواب کیا ہے؟ او بول لو تو صحیح، لوریاں بھی نہیں یاد ہے. فاقتلوہ، اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں. ہم وہ ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی. کیا ہے میرے آقا نے فرمایا من سب نبیان من سب صحابی فاضربوہ. فرمایا جو نبیوں کے خلاف بولے وہ دی گردن اتار دیو، جڑا سے اپن بھوکی انہوں لمحہ پا دیو. صحابہ کے دشمن کو بچھا دو. ایت نہیں نہ ہو سکتا دین چھڑ دے گی، دین معافی دے دئیے. کوئی انبیاء کے خلاف بولے گا تو فقتلو، صحابہ کے خلاف بولے گا تو فاضربوہ. لوگ کہیں گے بڑی سخت تقریر کر رہے ہو جلالی صاحب. میں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ تم ان میں ہو جو بکواس کرتے ہیں؟ ان میں آ کے بیٹھنا جو محبت کا کاروبار کر رہے ہیں. رزلٹ جہنم ہے. حدیث میں نے پڑھی ہے. کوئی کلمہ کام آیا ہے؟ اور لوریو کلمہ کام آیا سو، کعبے کا طواف کام آیا ہے، حجر اسود کے بوسے کام آئے ہیں، مقام ابراہیم پہ نفل کام آئے ہیں. فَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ. دل میں بغض اہل بیت ہے. کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. اور میں نے کہا ملا اپنے اعمال پہ ناز مت کر، حشر کے دن فیصلہ فقط اعمال پہ نہیں ہوگا، نبی کی آل پہ ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. اچھا یہی وجہ ہے ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. سن لے دوسری حدیث اسی کتاب کی اسی جلد میں دوسری حدیث. میرے حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو میرے رب نے چنا ہے. یہ میرے رب نے چنے ہوئے ہیں. ان میں سے رب نے میرے وزیر چنے ہیں، میرے مشیر چنے ہیں، میرے مددگار چنے ہیں، میرے سسر بھی چنے ہیں، میرے داماد بھی چنے ہیں. صدقے جاویے آج بھی لوگ وزیر چنتے ہیں نا. ہفتہ نہیں کرتے دیکھ وزیر آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ لوگوں نے انتخاب کیا نا. لوگ کل کو جانتے نہیں، ظاہر کو جانتے ہیں. سنیو تمہیں وجہ آ جانا چاہیے. سلطنت محمدی کے وزیر رب نے چنے ہیں. رب آج کو بھی جانتا ہے، کل کو بھی جانتا ہے. وہ تو علیم بذات الصدور ہے.
ऐसे वजीर चुने हैं पर मैं क़यामत का सूरज निकल सकता है, मुस्तफा के वजीरों की वजारत खत्म नहीं हो सकते। मेरे सहाबा को मेरे रब ने चुना है, वजीरों को मेरे रब ने चुना है। अब जिन्हें रब चुन रहा है, कोई बंदा होकर रब के इंतखाब पे एतराज करे फिर बंदा है? हा? मेरे ससुर भी मेरे रब ने चुने। जब सब ससुर चुने गए फिर अबू बकर तो चुने गए ना, सब ससुर चुने गए, जनाबे उमर तो चुने गए ना, सब ससुर चुने गए, ओए अबू सुफियान तो चुने गए। रब ने चुने हैं, अल्लाह ने चुने हैं। मेरे हुजूर फरमाते फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाह, जो मेरे सहाबा को गालियां निकालते उस पे अल्लाह की लानत है। वल मलाइका, फरिश्तों की भी है। वन्नास अजमईन, फरमाया मेरे सारे गुलाम दी होते थे लानत। सहाबा दे दुश्मन थे, अल्लाह दी लानत एडी आहिस्ता होंदी नहीं। चलो सुभान अल्लाह, आहिस्ता भी होवे गुजारा हो जाता। लानत पानी तो भी कंजूसी कर रहे हो। सहाबा दे दुश्मन थी अल्लाह दी, फरिश्तियां दी और सारे सुन्नियां दी। ला यक़बुलु मिन्हु यौमल क़ियामत सर्फ़ु वला अदल, और मैं क़यामत के दिन सहाबा के दुश्मन का ना कोई फर्ज कबूल है ना कोई नफल। हाज़ा हदीसुन सहीहुन, इमाम हाकिम फरमाते हैं हदीस ये भी सही है। और दो हदीसा मैंने पढ़ी हैं, एक अहले बैत का गुस्ताख है तो रिजल्ट जहन्नम, दूसरी सहाबा का गुस्ताख है तो रिजल्ट जहन्नम। जामे मस्जिद या रसूलुल्लाह में बैठे हुए सुन्नी गुलामों, एक मैंने उनके लिए पढ़ दिया, एक उनके लिए तो आडा मूड हो देख तो आडे वास्ते पढ़ा। इतनी ऐसा सुभान अल्लाह तो पढ़ी भी नहीं ना जानी। गज के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, अब इस हदीस पे मैंने स्टॉप नहीं करना, मैं चल रहा हूं, आंखें बंद करके चल रहा हूं, तू बोलता जा, या हदीस खत्म हो जाए मैं इशारा करूंगा, नारा लगा देना जरा, क्या सुभान अल्लाह। सहाबा के दुश्मन है, रिजल्ट जहन्नम है। अहले बैत के दुश्मन है, रिजल्ट जहन्नम है। पता चला जहन्नमी जुदा हो गए हैं, अब ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं। मन सब्दा मन हब्दा असाबी वाजवाजी वहला बैती वलम यतान फी अहद मिनहुम खरज मिन दुनिया अला मोहब्बतिहिम काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। जो बंदा मेरे सहाबा से प्यार करे, जो मेरे सहाबा से प्यार करे, अल्लाह जो मेरे सहाबा से प्यार करे, जो करे वो बोले ना, जो मेरे सहाबा से प्यार करे, और जो मेरी अहले बैत से प्यार करे, जो मेरी अज़वाज का अदब करे, कुर्बान जाए हबीबी या रसूल अल्लाह, कुल्लुना फिदा का या रसूल अल्लाह। ये दीवाने आए बैठे हैं, तुम्हारे करम पे नजरें जमाए बैठे हैं, यकीनन वो भी रहमत फरमाए बैठे हैं। ये प्यार कब तक करे, कब तक करे, कब से करे? बचपन में करे, जवानी में करे, बुढ़ापे में करे? सुनियो, वजद आना चाहिए। पर मैं खरजा मिन दुनिया अला मोहब्बतिहिम, तेरे जिस्म से जान तो निकल जाए, अबू बकर ना निकले, उमर ना निकले, उस्मान ना निकले, अली ना निकले, अमीर मुआविया ना निकले। वलम यतान फी अहद मिनहुम, प्यार सबसे करे, एतराज किसी पे भी ना करे। प्यार सब नाल करे, बक किसी भी ना करे। मेरे हुजूर निगाह नबूवत नाल वेख रहा सी, एक एक बकवास करन दे, मेरे गुलाम नाल फड़न दे। बोलो ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत सबसे करनी है, बुग़्ज़ किसी से भी नहीं। प्यार सबसे करना है, बुग़्ज़ किसी से भी नहीं। सोनिया कदों तक प्यार करिए, पर मैं तेरे जिस्म चो जान निकल जावे, इन्हां दा प्यार ना खत्म होवे। फिर शान की है, अजमत की है, मकाम की है। सोने आसी तो मदीने तो बड़ी दूर बैठे हैं, लाहौर बैठे हैं, उन्हां दी रहमत अदी जिथे भी बैठे हो साडे बन के बह जाओ। फिर शान क्या होगी? फरमाया काना मई फी दरजती यौमल क़ियामत, जब इनकी मोहब्बत में जिंदा रहेगा, इन्हीं की मोहब्बत में मर जाएगा, फिर रब जन्नत भी देगा, जन्नत भी देगा और मुस्तफा के कदमों में जगह अता फरमा देगा।
او بیلیوں کو سمجھ آئی کہ کوئی نہ پر میں جتھے بھی بیٹھے ہو ساڈے بن جاؤ اللہ یؤتینا قاسمون جنت ہے بھی ساڈی اساں دینی بھی آپ ہی ہے چلو رب نے اختیار دے دیتے تو کسی مجال ہے کوئی ٹوکے جتھے بیٹھے سی آخی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ جب دی رب نے ہے اختیار رب نے دیے ہیں تو کوئی بندہ رکاوٹ پا سکتا ہے ان کہیں ایک دفعہ نہیں 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 دیکھو سارے جنتی نہیں ہیں وہ یہ وہ جو میں کہ چل اپنی اوقات دیکھ ذات دی کوڑ کر لی شتیران جب پھر جن پہ رب راضی رب کے رسول راضی وہ جنتی نہیں تو کائنات میں جنتی ہے کون میرے حضور تو تیرے سے بڑا ناز کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں میرے غلام آ تو غلام کوئی نہیں سارے نبیوں کی امتیں ہیں نا فرمایا میرے امتی جاتے کوئی بھی نہیں میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے اور سوال ہے اول کی میں تے آخر کی میں جڑا مسجد میں پہلو آیا وہ تے اول ہے جڑا آخر چاہے وہ آخر ہے اور ایک ہی بندہ وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے وہ کیسے ہے تو فرمایا دنیا میں آنے کے لحاظ سے میری امت آخر ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے اول ہے وہ اللہ دے بندے تین ہی رب نے بڑی شانہ دیتیاں حضور کے صدقے سرکار کو پوچھے گا حضور حشر والے دیہڑے تو سارے نبیاں تے امتی ہون گے تسی اپنے نے وچوں کیویں پہچانو گے حدیث دا مفہوم ہے جویں دے میرے ہون گے ایویں دے بھلا کسے دے ہون گے میرے تو جدو ہون گے تو نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے تو مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے میرے تے ہون گے تو لگ پتہ جائے گا ہائے 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 دیکھو رحمت جہاں بھی بیٹھے ہو کائنات کے کسی کونے میں ہو ان سے محبت کرو پھر جنت کی گارنٹی مصطفیٰ دے رہے ہیں پیار سب سے کرو بغض قریب نہ آنے دینا نفرت قریب نہ آنے دینا اگرچہ اعمال میں کوئی کمی رہ بھی گئی اگرچہ رہنی نہیں چاہیے بیل لا کر پھر بھی جنت ہے ہائے ہائے میں ادھر آیا ہوں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ موضوع آپ کا یہ ہے تو میں نے کہا چلیں یہ ہے تو کون سی بات ہے کوئی پیچھے کنزل علماء ہے یہ ہے تو پھر یہ ہی صحیح یہ کون سی بات ہے یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کربلا میں ایک امام زین العابدین بچے تھے تو یہ پوری دنیا میں سید کہاں سے آ گئے میں نے کہا بس یہی اعتراض ہے اب مجھے تو یہ بتا تو وہ 72 میں سے ہے یا وہ 22,000 والوں میں سے ان میں سے ہے تو یار جن کا ایک بچہ تھا ان کے تو اتنے ہیں جڑے 22,000 بچ کے سی اپنا نسب دس تو انہاں وچوں ہے سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی ایک کے ذمہ دار تو ہم ہیں ہم دکھائیں گے آل نبی کے نوکر ہیں سیدہ زہرا پاک دے در دے کتے بھی ساڈے نالوں چنگے تو بتا وہ جو یزیدی 22,000 بچے تھے وہ کہاں ہیں اور اس نے اپنے انداز میں بتا تو دیا ابھی کوئی شک ہے بول کے بتا تو رہا ہوں کہ میں ہی ہوں آئے 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 جانو کدو سمجھ ہونی میں کی کیا گیا اچھا ایک میں عقلی دلیل دیتا ہوں جو ہر بندے کو سمجھ آ جائے ابھی قربانی گزری ہے نا جب گائے بچہ جنم دیتی ہے کتنے جنم دیتی ہے بھینس جنم دیتی ہے کتنے دیتی ہے بکری جنم دیتی ہے تو کتنے دیتی ہے 2 3 حد 4 تو جب کتی کتورے جنم دیتی ہے کتنے دیتی ہے اچھا اس قربانی پہ کتنے جانور ذبح ہوئے کوئی تعداد ہے اتنے ہر سال ذبح ہوتے ہیں پھر بھی جب دیکھیں کوئی کمی لگتی نہیں کیونکہ حلال ہے وہ جو 8 12 جنم دیتی ہے وہ کہاں ہے
ان میں برکت نہیں کیونکہ حرام ہے. سمجھ کو نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پتہ چلا حلال ہی اس کی بارگاہ میں قربان ہوتے ہیں اور انہی کی نسل میں رب برکت رکھتا ہے. 8-12 جنم دیتی ہے یار. اتنی مال منڈی تم نے کتوں کی کبھی دیکھی ہے؟ سوال بڑا تحقیقی ہے، سوچنا گھر جا کے. 12 جو جنم دیتی ہے تو کہاں ہے؟ پر میں نظر ہی نہیں آئیں گے رب کی زمین پہ. حرام جو ہے جو ایک جنم دیتی ہے حلال ہر جگہ پہ ہے. میں نے کہا تیری کس نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو آل نبی کے نسب دیکھتا پھرے؟ حیا کر بے غیرتا. ہمیں ادب کا حکم ہے، نسب چیک کرنے کا حکم نہیں. تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے ایک حکایت لکھی، بڑا لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے. ہم تو خیر خواہ ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آپ فرماتے ایک چودھری صاحب کے دروازے پہ نا ایک سید زادی آ گئی. حالات ایسے تھے، آج بھی بڑے بڑے ایسے ہیں حالات. تو کہا کچھ تعاون کر دو، صدقہ وغیرہ تو ہم لیتے نہیں، کوئی خدمت وظیفہ دے دو، تیرے نبی کی آل ہوں. تو اس چودھری نے کہا کیا دلیل ہے آل ہونے کی؟ میں کیسے مانوں تو سیدہ زہرا کی بیٹی ہے؟ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چلی گئی واپس. دوسرے دن چودھری سویا خواب میں، حشر کا دن برپا ہے، حشر کا عالم ہے اور میرے حضور شفاعت کر رہے ہیں غلاموں کی. اور چودھری صاحب بھاگ کے سامنے گئے، حضور میری بھی شفاعت کرے. فرمایا تو کون ہے؟ کہا حضور میں آپ کا امتی ہوں. فرمایا دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے تو امتی ہے؟ دوسری طرف سے حضور میری شفاعت. فرمایا کون ہو؟ حضور آپ کا امتی ہوں. فرمایا دلیل کیا ہے؟ حضور مجھ سے کیا ہو گیا؟ فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی تھی تو دلیل نے پوچھتا ہے. کس نے کہا ہے تم آل نبی کے نسب چیک کرو؟ آل حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں سید کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ زمانے میں مشہور ہو بس سید ہے، تم ادب کرو. تم نے تو حضور کی ذات کو دیکھنا ہے نا. پہلی بات ہی میں نے یہ کی ہے نسبت حضور کی ہے، بس میرے حضور کی نسبت، اسی نسبت کا ادب کرو بس. ہمارے بزرگ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، ایک مولوی کو پتہ چلا شیر محمد سیدوں کا ادب بڑا کرتے ہیں. اس نے آیا قریب آ کے اس نے کہا چلے میں بھی جا کے کہوں گا سید ہوں. آیا حضور کی بارگاہ میں، میاں شیر محمد کی بارگاہ میں، میں سید ہوں. آپ نے چادر بچھائی، ادب کیا، احترام کیا، کھانا کھلایا. واپسی پہ گاڑی کے لیے چھوڑنے آئے تھے. تو جب گاڑی کے لیے چھوڑنے آئے نا تو وہاں گاڑی کے پاس آ کے فرماتے ہیں یہاں سے تو سید بنا تھا، یہاں تک میں نے عزت کر دی ہے. تیرا خیال تھا نا، پتا مجھے بھی تھا کہ تو نہیں. تو نے سوچا تھا سیدوں کا ادب کرتا ہے تو میں بالکل کرتا ہوں، تبھی تو کیا ہے. تو جہاں سے بنا تھا وہاں تک کر دیا، اب آگے جا. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں ادب ہی سکھایا، تعظیم ہی سکھائی ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ شجرے دیکھنے کی اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ پہلے اپنا تو چیک کرے. ہمیں تو ادب کا حکم ہے بس. اس پہلے میں نے پڑھتی دل میں اہل بیت کا بغض ہے، نمازاں روزے حج زکات کھ بھی نہیں. یہی تے بوریاں بسترے لوٹے جا کے اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں. کعبے وچ بھی بڑی ہوئے تو رزلٹ جہنم ہے. بھائی مسئلہ حل ہویا کہ کوئی نہ. یہ کچھ سید اپنے آپ کے ساتھ گیلانی لکھواتے ہیں، کچھ نقوی لکھواتے ہیں، کچھ یہ لکھواتے ہیں، کچھ وہ لکھواتے ہیں. میں نے کہا یار نسبت ہے، سادات سارے چلے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد ہے. تو جو حضرت امام حسن کی لڑی میں سے وہ حسنی لکھواتے ہیں، جو امام حسین کی لڑی میں سے حسینی لکھواتے ہیں. چلتے چلتے جو غوث پاک سے آگے چلے ہیں وہ گیلانی لکھواتے ہیں. تو اڈی تو انجالا حضرت فرماتے ہیں ان الوہابیت قوم لا یعقلون، قوم ہی ایسی جنہیں عقل نہ آتی تھی، کیا ہی کوئی نہیں. تو اڈی تو ہی ماتم آ رہی ہے کیوں نہ تو 11ویں دی کھیر ہضم نہ 12ویں دا حلوہ ہضم، خشکی نال ماتتے ہونج ماری ہوئی. تو سوال ہی اوٹ بٹائیں کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. چھوڑ ان باتوں کو.
کیا بات کرنی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ ادب کرو، ادب، پیار کرو، اسی میں نجات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا، آنکھوں بھائی ایک بار سبحان اللہ۔ یہ ایک لفظ مشہور ہے 12 امام 14 معصوم، یہ 14 معصوم کا لفظ کہنا یہ گمراہی ہے اور عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو وہ غصہ کر جاتے، دیکھو جلالی صاحب ہم نے تو آج دن تک یہ سنا نہیں، تو میں نے کہا ہے سن لیا تو شکریہ ادا کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عصمت شرط نبوت است، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عصمت شرط نبوت است۔ وہ داتا صاحب فرماتے ہیں او لوریو داتا صاحب عصمت شرط نبوت است۔ آپ فرماتے ہیں نبی ہونے کے لیے شرط ہے معصوم ہونا، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ 12 امام 14 معصوم میں صرف پہلے حضور کی ذات معصوم ہے، باقی 13 میں سے کوئی بھی معصوم نہیں۔ جو نبی کے علاوہ کسی کو معصوم کہے گمراہ ہے، بد دین ہے۔ بارے شریعت اٹھا کے دیکھ لو، مسئلہ آسان کر دیتا ہوں، بارے شریعت تو ہر امام مسجد کے پاس ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھو بھائی، اپنے عقیدے کو پڑھو اور اپنے عقیدے پر مضبوط ہو جاؤ۔ لیکن جو لوگ ان 12 اماموں کو 12 امام مانتے ہیں نا، وہ ختم نبوت کے بہت بڑے منکر ہیں۔ اس بات کا آپ کو علم ہے؟ وہ ختم نبوت کے بہت بڑے غدار ہیں۔ یہ ان کی کتاب اصول کافی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ہماری تنظیم کا منشوری یہ ہے کہ ہم دلیل دروازے تک پہنچاتے ہیں۔ امام کون ہوتے ہیں؟ یہ ان کا کلینی ہے اور یہ اصول کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء، معاذ اللہ، وہ کہتا ہے امام تو نبی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ جو 12 امام ہیں نا، کون کون ہے؟ پہلے نمبر پہ مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام جناب تقی، امام نقی، حسن عسکری، امام موسیٰ کاظم۔ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ سارے نبی ہیں۔ او میرے بھائیوں آپ بتاؤ، وہ دن رات ہم ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں اور مرزے پہ لعنت بھیجتے ہیں، وہ مرزائی لعنتی ہیں، وہ تو ایک کو نبی مانتے ہیں اور یہ ذلیل تو 12 کو مان رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جبیاں ڈال لیں۔ یہ باتیں ممبروں پہ کرنی بڑی مشکل ہے۔ میرے حضور قبلہ کنز العلماء فرماتے ہیں ممبر پہ بولنا حق یوں ہی ہے جس طرح پل صراط گزرنا ہے۔ اب اس حقیقت کا آپ کو پہلے پتہ ہے؟ شکریہ ادا کرو کنز العلماء کا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو خاک پائے کنز العلماء ہیں۔ دن رات اس کے لیے دعا کیا کر جس نے دن رات کر کے تیرے مسلک پہ پہرا دیا ہے۔ یہ تو قادیانی بھی کہیں گے ہمارے اوپر اتنی چڑھائی کرتے ہو، ہم تو ایک کو مانتے ہیں، یہ تو 12 کو مانتے ہیں۔ امامت کا معنی یہ نہیں ہے، جب وہ امامت کا لفظ بولتے ہیں تو ان کی مراد اس سے نبوت ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ ان 12 اماموں کو ہم بھی امام مانتے ہیں، ہم امامت بمعنی ولایت لیتے ہیں، پیشوا لیتے ہیں، سردار لیتے ہیں، اور ہم صرف امامت کو 12 میں بند نہیں کرتے۔ یہ بھی سن لو، امامت کو 12 میں بند نہیں کرتے، یہ تو سارے ہیں حضرت امام حسین کی لڑی سے، اور امام حسن والے امام کدھر ہے؟ اب غوث اعظم کس کی اولاد ہیں؟ امام حسن مجتبی کی۔ اور لاہوریوں غوث سے بڑا بھی کوئی امام ہو سکتا ہے؟
ہم تو کہتے ہیں امام آل نبی کا بچہ امام ہے. ہر صحیح العقیدہ سید زادہ امام ہے. اپنے عقیدے کو پڑھو سنیو، پڑھو اپنے عقیدے کو، اور کنز العلماء کا شکریہ ادا کیا کرو، جس نے نہ یہ وقت کے حالات دیکھے ہیں، نہ مصیبتیں دیکھی ہیں، نہ پریشانیاں دیکھی ہیں، نہ قید و بند کی صحبتیں دیکھی ہیں، نہ تکلیفیں دیکھی ہیں. فرمایا مجھے عیش و عشرت نہیں چاہیے، بس وہ اپنی غلامی میں قبول کر لے. لوگ ہمیں بھی مشورے دیتے ہیں اتنی سخت تقریر نہ کیا کرو، حالات ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا بدر میں ٹھیک تھے، حالات احد میں ٹھیک تھے، حالات کربلا میں ٹھیک تھے. اور میرے بھائیو حالات جتنے بھی خراب ہو، آپ کے باپ کو کوئی گالی دے آپ برداشت کر لیں گے؟ آپ کے سامنے آپ کی ماں کو کوئی گالی دے برداشت کر لیں گے؟ دیکھیں گے حالات ٹھیک نہیں ہے، دکانداری اکٹھی ہے، ہماری کاروبار اکٹھا ہے، کوئی بات نہیں، ابا جی کو 4 گالیاں نکال دی ہیں، فوراً کاروبار جدا کریں گے نا. تو میرے حضور کے صحابہ کی غیرت اپنے باپ جتنی بھی نہیں رہی. اب کوئی اٹھ کے حضور کے صحابہ کو بھونکے تو اس کے ساتھ جفیاں ڈالیں گے، فادریبو ہو پھر لمحے آبا دیں گے. رب کعبہ کی قسم ہے، یہ سب سے بڑی اصلاحی تقریر کر رہا ہوں، سب سے بڑی اصلاحی ہے. ملک میں امن چاہتے ہیں نا، اس سے بڑا امن کیا ہوگا؟ بس کسی کے خلاف باک نہ کریا کرو، بس محبت کرو. یہی امن ہے نا. امن اسی کا نام ہے کہ پیار کرو. تو جب بھی کوئی کسی کے خلاف بولے گا تو ہم چپ کر جائیں، اتنی بے غیرتی تو نہیں ہے ہم سے ہوتی. آخر جن کا نمک کھا رہے ہیں وہ انہوں نے کل قیامت کے دن گریبان سے پکڑ لیا، حسینی ہونے کے دعوے دار ہو، ہم نے تو جاننے دے دی تھی، تم اپنا تحفظ کر کے بیٹھ رہے ہو. کیا جواب دیں گے امام حسین کو؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا. آنکھوں اکبر سبحان اللہ. سنو بھائی، یہ بھی کتاب ان کی ہے، تلخیص الشافی کتاب کا نام ہے. ہم امام مولا علی شیر خدا سے لے کر امام مہدی تک سب کو امام مانتے ہیں. سب سے بڑا امام ہم صدیق اکبر کو مانتے ہیں. اور ہم کیوں نہ مانے جب مولا علی مانتے ہیں انہیں امام؟ تو میں نے پہلے کہا ہے ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں. یہ کتاب ان کی ہے. میں آکھوں گا اپنی آپ پڑھو کہ یہ بھی جلالیاں ہی پڑھنی ہے نا. مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں سوال ہوا، کیا آپ نے خطبے میں دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہماری بھی ویسے اصلاح فرما دے جیسے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی؟ سائل کہتا ہے وہ کون ہے جو خلفائے راشدین ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا صرف اتنی کہہ دیتے نا ابو بکر اور عمر ہیں. جواب تو ہو گیا نا؟ بول لو تو صحیح، جواب تو ہے نا. اتنا کون ہے؟ تو جواب یہی تھا سادے انداز میں، ابو بکر اور عمر ہیں. لیکن مولا علی شیر خدا ولایت کے بادشاہ ہیں، نبوت پہ ہاتھ رکھا. فرمایا قیامت تک یہی میرے دیوانے جواب دیں گے. آپ فرماتے کیا پوچھا ہے؟ جی وہ کون ہے جن کا خطبے میں نام لیتے ہو؟ ممبر پہ بیٹھ کے شاہ علی جن کا نام لیتا ہے وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے حبیب آیا، وہ میرے محبوب ہیں، وہ میرے یار ہیں، وہ میرے دل پر ہیں، وہ میری جان ہے. حبیب آیا، حبیب آیا. آگے سن، وہ امام الہدا، وہ ہدایت کے امام ہے. اور جنہیں علی امام کہے سوچو کتنے بڑے امام ہوں گے.
امام الہدا، ہدایت کے امام، وہ شیخ الاسلام، اسلام کے شائخ بھی ہیں. آگے ورجلا قریش، وہ قریش کے سردار ہیں. والمقتدی بہما بعد رسول اللہ، حضور کے بعد اس امت کے پیشوا بھی وہی ہیں. ابھی نام نہیں لیا، ابھی تعارف کروا رہے ہیں کہ وہ کون ہے. اور میں پہلی گل تے علی دے یار نو، ہائے ہائے ہائے، علی کے محبوب ہیں وہ، وہی ہدایت کے امام ہیں. آگے سنو، فرماتے ہیں من اقتدی بہما اسما، جڑا انہوں نے پیچھے چلے گا کامیاب وہ ہوئیے. مولا علی تعارف کروا رہے ہیں ومن اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم. فرمایا جڑا انہوں نے اتباع کرے گا صراط مستقیم تے ہوئیے. اچھا سونیا کون نو؟ فرمایا ابو بکر و عمر. ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے. کتاب ان کی ہے، لکھنے والا ان کا ہے، رائٹر ان کا ہے، چھاپی انہوں نے ہے. پیسے بس میں بھرتے تو سنا دیتی، تواڈے کول لینے نہیں، پریشان ہو گئے ہو. بول چھڈو ذرا سبحان اللہ. اب بتاؤ، مولا علی سے بندہ پیار کرے اور مولا علی کی باتوں کا انکار کرتے، پھر علی والا ہے. علی والے ہیں جو وہ بول رہے ہیں. اگے سنو، یہ علی بانا ہے. اب زہر صاحب، یہ وہ ہے سنی کانفرنس میں جس کتاب سے امام جلالی نے منکراں دے چھوٹے پٹ دیتے ہیں. اس میں بھی ایک مولا علی شرف خدا کا فتویٰ ہے، پڑھوں؟ بھائی اجازت دیتے ہو تو پڑھ دیتا ہوں. بیان سخت تو نہیں ہو رہا؟ صدقے جمع سنیو، مدینے جاؤ. تسی پچھلے نہیں بولے، تسا رائیونٹ جانا ہے. اللہ تو مدینے لے جائے، او تواڈے نال مینوں بھی لے جائے. ہوئے سنو، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مولا علی کے در کا کتا تمہارے سامنے بول رہا ہے اور بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ بول رہا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی، بڑے بڑے فرقے ہوں گے اس امت میں. کہتے ہیں لِتَفْتَرِقَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، یہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی. وَأَضَلُّهَا وَشَرُّهَا، فرقہ سارے فرقیاں بچوں سب تو دلہ فرقہ ہوئے. مولا علی کہہ رہے ہیں، یہ پنجابی کا ترجمہ کر رہا ہوں نا، عدل کا، دلہ بھی نہیں فرمایا، دگڑ دلہ ہے. عدل سب تو بڑا دلہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں الداعیۃ الینا اہل البیت، جڑی ساڈی اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کرے. صرف خالی دعویٰ کرنے والا تو جنتی ہے نا، محبت کرنے والا تو جنتی ہے نا. او محبت کرنے والا جنتی ہے. اگے بھی سنو نا، فرمایا اہل بیت دی محبت دا دعویٰ تے کرے. وذالک انہم یشتمون ابا بکر و عمر، آدن علی علی تے کرے تے صدیق و فاروق نو بھوکے کائنات دا سب تو وڈا دلہ مولا علی شیر خدا ہے. کسی میں جرت تو سامنے آئے، یہ فاتح خیبر علی. کیا فرماتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا ہم علی والے ہیں، اسی تے چھوٹے لا دیں گے تے موچھے پا دیں گے. جو ابو بکر اور عمر کا پہنچے دلوہا و شرروہا، پر میں کائنات دا سب تو بڑا گمراہ بددین شریر دلہ ہو جڑا ابو بکر نو بھوک رہا ہے. علی نو مننا بڑا سوکھا ہے، علی دی مننی بڑی اوکھی. آپ انہیں کون ہے ایک مجلس کرواؤ اور علی کا فتویٰ تو پڑھ کے سناؤ. خرچہ جامعہ مسجد یا رسول اللہ والا دے دیں گے، یہ ایک فتویٰ پڑھ دو ادھر جا کے. سائیں ممبر تو تھلے لا لینا ہونا، آ جاؤ اس گل سے پیسے لیں دیو. صدقے جمع سنیو، بولو سبحان اللہ. یہ ہے کاشف الغمہ فی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، امام لال کائی کی کتاب ہے. کیا ہے؟ حضرت امام مالک، جو بڑے امام ہیں نا چار ہمارے،
आइम्मा अरबा, ये इमाम मालिक का फतवा है। क्या फरमाते हैं? कहते हैं कान सलफुन, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग वो क्या करते थे? युअल्लिमूना औलादहुम हुब्बा अबी बकर व उमर, वो अपने बच्चों को अबू बकर और उमर की मोहब्बत पढ़ाते थे। इमाम मालिक हैं, फरमाते हैं अपने बच्चों को, क्या आसान लफ्जों में समझा दूं, आज हर बंदा अपने बच्चों की तरबियत करता है ना। मेरे साथ दुकान में जा रहे हैं, दुकानदारी ऐसे चलानी है, कारोबार ऐसे चलाना है, खेती बाड़ी ऐसे करनी है, गाहकदारी ऐसे करनी है, रिश्तेदारों के साथ ये करना है। पर मैं इमाम मालिक दा फतवा है, अपने बच्चों को कोल बिठा के जिथे ये सारा कुछ दसते हो उत्थे मुस्तफा दे वजीरां दा तारुफ भी कराया करो, उनकी मोहब्बत भी बढ़ाओ। ये ताबीन का दौर है। इमाम मालिक फरमाते हैं हमारे बुजुर्ग अपनी औलादों को अबू बकर उमर की मोहब्बत बढ़ाते थे। कैसे बढ़ाते थे? तवज्जो करना। अब जितने आप बुजुर्ग बैठे, आप सब अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं ना, मस्जिद में भेजते हैं, घर पे कारी साहब को बुलाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं ना। सुनो, इमाम मालिक फरमाते हैं वो अबू बकर उमर की मोहब्बत बढ़ाते थे। कैसे? कमा युअल्लिमूना सूरता मिनल कुरान, जिमें बच्चियां नूं कुरान दियां सूरतां पढ़ाईयां जांदियां ने, एवें अबू बकर उमर दा प्यार पढ़ाया जांदा सी। आय हाय हाय, जिवें कोई 20 मिनटां दी तकरीर थोड़ी मुश्किल जी हुई, तुसीं भी चुप जा कर गए हो। नारा एक सुना छो, मैं भी साह काट लवां। अल्लाह तो मदीने ले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत। आय हाय हाय हाय, यकीन नाशकान ते ठंड पै गई है ना, मुनकरान ठंड पै गई है। हशर दा दिहाड़ा होएगा। केड़ा दिहाड़ा? ओ गज के बोलो, 11 बज गए हुण तेरा हशर चलो। केड़ा दिहाड़ा होएगा? हशर दा दिन। अरश दी एक जानब एक मिंबर होएगा, एक उस जानब मिंबर होएगा। दाई साइड वाले मिंबर ते एक फरिश्ता चढ़ के खड़ा हो जाएगा। इस रिवायत नूं मेरे इमाम अहमद रजा ने भी लिखे है। किन्ने लिखे है? आला हजरत ने लिखे है। ओ लो रियो, तुहानू आला हजरत दा कोई नहीं पता? भाई आखो एक बार सुभान अल्लाह। ओ बेली वारिश की एक जानब एक नूर का मिंबर होगा, उस पे फरिश्ता आके खड़ा हो जाएगा। वो आके कहेगा माशर में आने वालों, मन नारा फानी, जो मुझे जानते हो वो तो जानते हो, वो मल्लम यारिफनी, जो नहीं जानते जान लो। क्या है? पर मैं वो फरिश्ता हूं जिसकी ड्यूटी जन्नत के दरवाजे पे है। ओ जन्नतियों जान लो, मैं वो फरिश्ता हूं जिसकी ड्यूटी जन्नत के दरवाजे पे है। शान देखना, अजमत देखना, मकाम देखना और अपनी सुभान अल्लाह भी देखना। ओ जो जानते हो, नहीं जानते पहचान लो, मैं वो फरिश्ता हूं जिसकी ड्यूटी जन्नत के दरवाजे पे है। क्या है? तवज्जो करना। कहते अमरनिल्लाहु अन नुसल्लिमा मफातिहा इला मुहम्मदिन व अमरनी मुहम्मदुन अन नुसल्लिमा मफातिहा इला अबी बकर व उमर। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, फरिश्ते ये जन्नत की चाबियां हैं, जाके मेरे यार को दे दो। मुस्तफा फरमाते हैं मेरे यार को दे दो। ये जन्नत की चाबियां रब ने दी हैं, मेरे यार को दे दो। मुस्तफा कहते हैं मेरे यारों को दे दो। क्या करें? चाबियां क्या करें? फरमाया चाबियां दे दे जेड़े जिंदगी जिन्हां दी मोहब्बत है, नारे मार दे सी अजय जानन दे ओ जानन। चाबियां दे दो, जिसे चाहे खुद ही जन्नत में दाखिल कर दे। अच्छा, ये रिवायत राफी भी नहीं पढ़ सकता और खारजी भी, दोनों नहीं पढ़ सकते।
राफजी कैसे पढ़ेगा, आगे अबू बकर है। और आप कहेंगे वो जो अपने आप को दिफाए सहाबा और ये वो क्यों नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा वो तो कहते हैं कल बरोज़े माशर मुस्तफ़ा को अपना इख्तियार कोई नहीं, यहाँ तो अबू बकर का भी मानना पड़ जाएगा। हाय हाय हाय, वो कैसे मानेंगे। ये सुन्नी पढ़ सकता है, ये आला हजरत वाला पढ़ सकता है, ये दाता साहब वाला पढ़ सकता है। वो खतीब खामोश हुआ है ना, वो बोल पड़ा है। वो जड़े जान दियो तो जान दियो, तो जड़े नहीं जान दियो जान लो। मैं वो फरिश्ता हूं जिसकी ड्यूटी जहन्नम के दरवाजे पे है। रब ने हुक्म दिया जहन्नम की चाबियां मुस्तफा को दे दो। मुस्तफा फरमाते अबू बकर और उमर को दे दो। क्या करे, फरमाए जड़े बाक बाक कर देना अपनी हथी जान दियो। आज चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। इसलिए हम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेगा क़यामत में अगर मान गया। हाय हाय हाय, शान देखो, मकाम देखो। इसलिए मेरे हुजूर ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा बक बक ना करया करो। लौ अन्ना अहदकुम, तुम में से कोई बंदा अनफका मिस्ला उहदिन ज़हबन, उहद पहाड़ जितना सोना खर्च करे, और मेरा सहाबी सवा शेर जौ खर्च करे, तो फरमाया जहां उनके सवा शेर चले जाएंगे ना, तुम्हारा उहद पहाड़ भी नहीं जाएगा। पहले तो हाजी साहब इतना सोना हलाल के पैसों से आए कहां, फिर इतना आ जाए रब देने की तौफीक भी दे, फिर कबूल हो जाए, फरमाया फिर भी ओथे नहीं। हाय 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 हाय, तो जो हो ही हराम का माल नहीं, माल वाला भी। हाय हाय हाय, उनके शेर तक कोई नहीं जा सकता। ओहद पहाड़ जितना सोना भी हो, कहोगे तो मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, मेरे जुमले का इस्तकबाल कर। तू कहेगा तो इससे आगे चलूंगा, जलाली का नौकर पहली दफा आया है, इतनी देर तुमने सुन लिया, तुम्हारी समाज को सलाम है। जलाली का सुनना में जिगरा चाहिए ना, हर बंदा तो सुन नहीं सकता। बड़ा तुमने जम के सुना, यकीन करो ठंड बह गई है। ये जुमला ले लो और इसका वजन ले लो और नारा खड़े होकर लगा देना, तो कहोगे मैं मिंबर छोड़ दूंगा, कहोगे तो आगे चलूंगा। मैं कहना मुका के आए हैं, इबादत समझ के बोल रहे हैं, पता नहीं मर जाना किथे वापस पहुंचना नहीं पहुंचना। साडे इमाम ने एको दरस दिता, पुत्रा मर टीवी नाल भी जाने, एक्सीडेंट नाल भी जाने, शुगर नाल भी जाने, जे चाहना मरना ही दी अज़मत मुस्तफा तो मर जा। मर तो एक दिन जाना ही है ना, ते किसी दे बन के मर जाओ, किसी दे नामे लग के मर जाओ। मरन दी भी चास आएगी तो जिंदा रहन दी भी। सुनो, ये जुमले का इस्तकबाल करना, कौन नारा लगाएगा, कौन जवाब देगा, मुकद्दर वाले होंगे। मेरे हुजूर का फरमान है, किसी खतीब नकीब किसी शायर का कलाम नहीं है। बंदा हलाली हो, माल भी हलाली हो, ओहद पहाड़ जितना सोना है, तोलों की बात नहीं, यहां पे किलो की भी बात नहीं है। ओहद पहाड़ जितना सोना। आप कहेंगे इतना आएगा कहां से, मैंने कहा इसलिए तो मेरे हुजूर ने फरमाया उनकी बराबरी करना सोचना छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। आप सुनो जुमला, इस्तकबाल करोगे इस जुमले का। तेरे अकीदे की तर्जमानी है, बयान लाइव चल रहा है, पता नहीं कितने कितने दर्दा उठ रही होनी, कितने कितने रात 11 बजे आशकन ठंड पै रही होनी है। और फरमाया वहां भी कोई बंदा हलाली हो, माल भी हलाली हो, ओहद पहाड़ जितना हो, तो उनके शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो जो माल ही हरामी हो, तो मोहम्मद अरबी के शेरों का मुकाबला कौन।
آہا، زندہ باد زندہ بیلیوں کے سمجھ آئی غلطی کے کوئی نہ. ابھی انہوں نے جو صدقہ کیا ہے نا، میرے حضور کے الفاظ ہیں کہ اس تک نہیں کوئی جا سکتا. جو مال صدقہ کیا ہے مال تک کوئی نہیں جا سکتا، تو یار گار تک کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ ابھی مال کی مثال دی ہے. جلالی کا نوکر ہوں، میرے امام نے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بولا تھا حسینی ہوں، حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک. وہ کوئی ایک سوا شیر خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اس سوا شیر کا مقابلہ کوئی نہیں. تو جو حیدر کرار حسین جیسا شیر رب کی راہ میں دے دے، ہائے ہائے ہائے، کیا تاج نے دیکھا ہے، کیا تخت نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. او سنیو، تیرے عقیدے جی عقیدہ کوئی نہیں. تیرے عقیدے میں اگر صداقت صدیق اکبر پہ بولنا جانتے ہیں تو حسین ابن علی کی عظمت پہ بھی ہم ہی بولنا جانتے ہیں. ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے کہ بس؟ اس حدیث کے راوی حضرت امام مولا علی ہیں اور دوسرے راوی حضرت امیر معاویہ ہیں. دو راوی ہیں ایک ہی حدیث کے. کتنے؟ دو. میرے حضور نے فرمایا حبی و حب اہل بیت نافع فی سبع مواطن، میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہ تے کام آئے. بندے نے سیدوں سے بڑا پیار کرتے ہو، میں کہا ساڈے ہی کام آن گیا، تو وہ تو سڑیں گئی. میرے اہل بیت کی محبت کتنی جگہ تے کام آئے گی؟ اوے ہاتھ چوک کے بولو کتنی جگہ تے؟ بڑیاں بڑیاں جگہ. حضرت امیر معاویہ فرماتے نبی دی آل نال پیار کرو. او امیر معاویہ فرماتے ہو کدو سمجھو گے لاہور والے ہو، نبی کی آل سے پیار کرو. محبت 7 جگہ پہ کام ہے، بڑیاں بڑیاں جگہ. کتنیاں؟ پہلی جگہ عند الوفات، جدو مرو گے نا انہاں دی محبت وچ تے اوتھے کام آؤن گے. اور مرن لگے تیرا باپ نہیں، ماں نہیں، بیٹا نہیں، بھائی نہیں، کام آئے گا. علی دے بچیاں نال پیار کر، مرن لگے کام آن گے. پہلی جگہ یہ. جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، تفصیل میں تو کہیں 12 بج جائیں گے، کہیں دے تو واجب کیا ہے. پہلی جو جگہ یہ ہے عند الوفات، موت کے وقت. دوسری جگہ عند القبر، قبر میں بھی کام ہے. تیسری جگہ عند النشر، جب اشرا دڑے اٹھیں گا اتنے بھی کام ہون گے. عند الکتاب، جب نامہ اعمال دیتا جائے گا نا تیرے ہاتھ وچ، اے اتنے بھی کام ہون گے. عند المیزان، جب نیکیاں پلڑے رکھیے جان گی نا اس نیکیاں پلڑے وچ محبت بھی کہہ جائے گی. عند الحساب، جب ترازو چکیا جائے گا تے محبت اتنے بھی کام آئے گی. عند الصراط، تے محبت بولے صراط تے بھی کام آئے گی. او بیلیو بڑا سیاسی ماحول چل رہا ہے ملک میں، ہر بندہ بھجیا تے نسیا تے پھردا ہے، گوٹے دے گڈے رگڑدا پھردا ہے کرسی تے لالچ وچ. آدھے نے فلانے سپورٹ کرو، فلانے نو کرو، فلانے نو. میں کہ کیوں خیر ہے؟ کدھر تھانے کچہری تسی پھس جاؤ گے تو چھڑا لین گے. ایسا ہی علاقے کے چودھری صاحب کو سپورٹ کرو، علاقے کے ایم پی اے کو سپورٹ کرو، ایم این اے کو سپورٹ کرو. میں کہ صحیح ہو لکیتا ہے تو ضرور کریں گے. میری گل سمجھنا سر، اگر نبی دا غلام ہے تو سپورٹ ہی سپورٹ ہے. اور نہیں دنیا داری بھی کوئی ہوندی ہے جلالی صاحب ہے، دنیا داری میں طاقت نہیں سپورٹ کرنی پوندی ہے. میں کہ حسین نہیں ہے طاقت نہیں ویندے، اسی تے بچے دے دینے ہیں طاقت نہیں کدی ویکھی. تو انہیں دعوت کرو، اسی تے ہاتھ دینا پسند نہیں کر دے. سمجھ آئی؟
ہاتھ دینے کی تو مسئلہ تھا نا کربلا میں. اچھا سپورٹ کرو. پھر کہہ رہا ہوں آخری ہے, اس کے بعد تو کہے گا تو پھر چلوں گا. مجھے سابقہ وہی ذوق چاہیے. میں نے 7 جگہ پوری کرنی ہے, تو نے 7 جگہوں پہ ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے, زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے. توجہ کرا رہا ہوں. علاقے کے ایم پی اے کے ساتھ تعلق بناؤ, ایم این اے کے ساتھ تعلق بناؤ, علاقے کے چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, بٹ صاحب کے ساتھ تعلق بنا لو. میں کہ کیوں کہہ رہے جتنے کدھر پھاس جاؤ گے وہ چھڑا لین گے. لاہور والے پنجابی تھوڑی تھوڑی سمجھ ہوندی, اصل گل یہ نا جو پنجابی چ آنا ہے. کی کریں گے اگے انہوں نے تعلق بناؤ, جتنے پھنس جاؤ گے کام آن گے. توجہ کرنا, میرا جملہ ہوا میں نہ اڑ جائے. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں نبی کی آل کے ساتھ تعلق بناؤ, قبر میں پھنسیں گے تو وہ چھڑائیں گے, قبر میں پھنسے گا چھڑائیں گے, حشر میں پھنسے گا چھڑائیں گے. اور دنیا میں ان کا بن جا, حشر کے دن علی کے بیٹے تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. ہاں جی, کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ اور پھر دسو بس. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر کبیرہ. اچھا اتنے فتوے میں مولا علی دے پڑھے نا, ایک فتوہ امام حسین دا نہ پڑھا. فتوہ بھی وہ ہے جڑا کربلا جیتا ہے. تے رب کعبہ دی قسم انج تینوں کسے یاد نہیں کرنا جی میں تلواراں دے سائے تھلے تینوں سنیا علی دے پتر یاد کیتا ہے. الکامل فی الطریق اٹھا کے دیکھ, ہمیں لوگ کہتے ہیں کیوں حسینیت کے نعرے لگاتے ہو. میں کیا ابھی تو اے سی کی ٹھنڈک ہے, ابھی تو بڑا چل ماحول ہے. ساڈے امام نے تو تلواراں دے تھلے ایک ایک سنی نو یاد کیتا ہے. میں نے کہا ہم تو ساری زندگی حسین کے اس جملے کا وزن نہیں دے سکتے. سامنے کوفیوں کی تلواریں ہیں, 22,000 تلواریں سامنے ہیں. علی کے بیٹے نے خطبہ دینا ضروری سمجھا. جامعہ مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھے ہوئے سنی جو نوجوانوں, حوالے دا ذمہ دار جلالی دا نوکر ہے, تو صرف سبحان اللہ دا ذمہ دار ہو. گج کے بولو سبحان اللہ. اور یزیدیہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہوندے تو پھر سامنے ہوندے. اور میرے نانا جی کا فرمان تمہیں یاد نہیں ہے؟ حسین کون سا؟ فرمایا سن لو, کسی بھول میں مت رہنا. میرے بھائی میرے اور میرے بھائی امام حسن کے بارے میں میرے نانا جی نے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ. اور یزیدیوں جانو, میرے نانا جی نے فرمایا تھا تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو, سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. کون نارا مار اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اوے جے نہیں سمجھے ہے او نعرہ جے جڑا حسین نے کھود دیتا ہے. قرۃ عین اہل سنہ, کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. کیا تسی تے میں امام حسین تے اس جملے کی قیمت دے سکتے ہیں؟ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کیوں تم ان کے نعرے مارتے ہو. میں کہ ساڈا نصیب ہے, تسی یزید تے ماریا کرو. آہا اچھا یار, ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت رہتی ہے. وہ کیا امام حسین کو یقین تھا نا میری شہادت ہو رہی ہے,
ہاں؟ آخری وقت میں پھر ان کا نام کیوں لیا؟ ابھی تجھے وجہ جانا چاہیے کیوں لیا ہے؟ آخر علی کا بیٹا ہے، ولایت کی نگاہ تھی، دیکھ رہے تھے اہتمام حجت کر جاؤں کہ علی آج بھی سنیت ہے، اہتمام حجت کر جاؤں کہ یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا آج بتا دوں، ورنہ بعد میں انہوں بھی آخنا ہے حسین ساڈے ہی ہے۔ ہائے ہائے انہاں سینہ پیٹ پیٹ کے کہنا ساڈا نہ منیا جائے، میں بتا رہا ہوں حسین آج بھی سنیت ہے، حسین کل بھی سنیت ہے۔ دیکھ یار کتنا سخی گھرانہ ہے، آخری وقت ہو جائے تھے حاجی صاحب بٹ صاحب اپنے پترا نو قریب کر کے بلاندے نے، پترا فلانی مارکیٹ والی دکاناں تیریاں، او پلاٹ تیرے، او جائیداد تیری ہے، واہ علی دیا پترا تیری سخاوت تو صدقے جاواں، 22,000 تلواروں کے لشکر میں آپ نے فرما دیا ہے وہ حسین کی محبت کا وارث اور کوئی نہیں، صرف سنی ہے۔ تجھے 22,000 تلواروں کے سائے میں حسین اپنا وارث کہہ کے گیا ہے، تو حسینی پھر حسین دے ناتے بولن گے نا۔ جان تے ٹھنڈی پڑی تو منکراں دا پتہ ہی کوئی نہیں، اودے بھاوے صفے ماتم بھی چیز ہوئے، اگے ہی آج کل بھی چیز ہے ڈبل بیچ گئی ہوئی۔ سنو اگے چلنا کے بعد میرے حضور نے حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑا ہے اور میں حسین اوپر آ جا، اوپر آ۔ امام حسین نے قدم اٹھائے، حضور کے قدموں پر رکھے، دیکھنا کربلا کی تیاری کیسے ہو رہی ہے۔ حسین اور اوپر آ جا، اور اوپر آ جا، اور اوپر آ جا، اور اوپر آ جا، اور اوپر آ جا نا، آ جا تو بھی آ جا، اوپر آ جا، اوپر آ، سبحان اللہ کہ اوپر آ حسین، اوپر آ، اوپر آ، اوپر آ، حتی یادا قادم ہی ہے اللہ صدر رسول اللہ۔ امام حسین قدم اٹھاتے اٹھاتے علم نشرہ والے سینے پہ رکھ دی، اور سنیا سچی دسی ایتھے حسین ہوئے تے پھر ہائے حسین دا کوئی مطلب ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اوہ ایتھے حسین بیٹھے ہوئے پھر ہائے حسین نہیں، پھر واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ کربلا کا شاہ حسین، یا حسین، یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین، سارے ہاتھ چوک کے بولو کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین۔ ایتھے ایتھے اللہ افتفا کا ایتھے بٹھا کے نا پھر فرمایا پترا منہ کھول، کربلا کی تیاری کرواتے ہیں۔ حضور نے اپنی زبان اقدس حضرت امام حسین کے منہ میں رکھی، رکھ کے فرمایا یا اللہ مجھے بڑا پیارا ہے، تو بھی پیار کر، اور جو حسین سے پیار کرے ہر حسینی سے پیار کر۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا قیامت تک وہ مصطفیٰ کا بھی محبوب بن جائے گا، خدا کا بھی محبوب بن جائے گا۔ محبوب مصطفیٰ بن جانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ محبوب خدا بن جانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ بس بیلیو مجھے آپ کا اندازہ ہو گیا ہے، میں بولتا رہا، آپ کہیں گے کہ بولتے جائیں، آخر بشر ہوں، اس لیول پہ آ کے بولنا، پھر دن رات بولنا، ایک
بشر کے بس کا کام نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ہوتے ہیں ہم بدنی طاقت سے نہیں مدنی طاقت سے لڑتے ہیں. میرے انہی جملوں کا استقبال کر لے اور ممبر چھوڑ رہا ہوں, جا رہا ہوں. زندگی تو کدی دوبارہ غلطی کی تھی پھر آواں گا. جا رہا ہوں بھائی, ممبر چھوڑ رہا ہوں, مجھے رستہ دے دینا, میں جا رہا ہوں. یہاں امام حسین کو بٹھایا اور میرے حضور نے چوما ہے. نشکات میں ہے وَيَدُمُّهُمَا وَيَشُمُّهُمَا. کبھی امام حسن کو حضور چومتے ہیں, بول 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 بول. کبھی امام حسین کو چومتے ہیں, کبھی سینے پہ لٹا کے چومتے ہیں, کبھی کندھوں پہ بٹھا کے چومتے ہیں, کبھی کندھوں پہ بٹھا کے چومتے ہیں. امام حسین کی پاکی بتاؤں, تھوڑی سی بتا دیتا ہوں نا. میرے حضور نے فرمایا, بخاری میں ہے, جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا. میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی, پوری زمین پاک کر دی ہے رب نے. ہائے ہائے ہائے, مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آ گئی ہے نا, پاک ہے. قبلہ اتنی پاک ہے, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, آگے پاک کر بھی دیتی ہے. تیری ڈلی سبحان اللہ سلام ہے یار. یہ مٹی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آئی ہے, اتنی پاک ہے کہ آگے پاک کر بھی دیتی ہے. ہائے 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 ہائے. اور جڑے شیشے جو باہروں نظر آ رہے ہو, اچھو کیا کو سبحان اللہ. اور میں حسین کی شان کو کیا پڑھوں, ان کی عظمت کو کیا پڑھوں. جو قدموں کے نیچے آئے وہ اتنی پاک ہے, تو جو کندھوں کے اوپر آ جائے ان کی پاکی کا عالم. سینے پہ لٹا کے حضور نے چوما ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں, سنیوں مقام حسین سمجھنا نہ, یہ جو میرے حضور کا سبز گنبد ہے, اللہ سب کو دیکھنا نصیب کرے. اس کے نیچے جو حجرہ عائشہ ہے, اس کے اندر جو قبر رسول ہے, کہتے ہیں وہ قبر کی مٹی پوری زمین سے افضل ہے مٹی. لاہور کی بھی مٹی ہے نا, بندے تو کہتے ہیں ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں, ہمارے بھی 2 ہیں, تو پھر ایک جیسے ہی ہیں. میں نے کہا ذلیل, مٹی جیسی نہیں ہے. مٹی کعبے سے بھی افضل ہے, پہلے آسمان سے بھی, دوسرے سے بھی, تیسرے سے بھی, چوتھے سے بھی, 5ویں سے بھی, 6ٹھے سے بھی, 7ویں سے بھی, سب سے اوپر رب کا عرش ہے. یہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. پوچھو اے جلالی کے نوکر, بتا مٹی میں فرق کیا ہے, کیوں افضل ہے؟ فرمایا وہ نادان, یہ مٹی تو دن رات جسم رسول کو چومتی ہے. اس جملے کا استقبال کرنا ذرا ایک بار پھر استقبال کر کے سبحان اللہ کہہ دے. رب کی عرش سے افضل ہے. کیوں؟ دن رات جسم رسول کو چومتی ہے. صرف 30 سیکنڈ ہے, صرف 3 سیکنڈ دے دو, جا رہا ہوں. جملے کے استقبال کرتے, نعرہ لگانے والے کھڑے ہو کے لگا دینا, جواب دینے والے میری قبر تک, میری قبر کی دیواریں ٹھنڈی ہو جائیں, اس جملے کا استقبال کر لے. قبر رسول کی مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. حاضر بیٹھے سب, کیوں افضل ہے؟ فرمایا دن رات جسم رسول کو چومتی ہے, جسم رسول کو چومتی ہے. میں نے کہا جو رسول کو چومے وہ تو عرش سے بھی اعلیٰ ہے, تو جس حسین کو خود رسول چومے خوش ہو بے لیو, اور کوئی ناراض دے نہیں تھوڑے جو خاص کس جنہ قدر نہ میرا, میرے کنزل علماء نو وڈیائیاں, اور میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میل چڑھایا سائیاں. لوگوں بڑی اللہ دی نعمت جے, اس نعمت دی ہن قدر کر لو. اکثر ہوتا تو یہ ہے قدر نعمت زوال نعمت کے بعد آتی ہے. جانا تو سب نے دنیا سے ہے, پھر جو قبروں پہ پھول ڈالیں گے تو آج قدر کر لینی چاہیے.
جس جلالی دے نوکراں دے خادمہ وچ آ ایک بیٹھا تے تسی سمجھ گئے او دا اپنا کی ہونا ہے حال کو نہیں سمجھ آئی ہے اللہ تن خوش رکھے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین باب کلام سماعت فرما لیں